نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا سئل فی القبر، تب قبر کے اندر بندے سے سوال کیا جاتا ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سوال کے جواب میں وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، تو یہ جو گواہی دینا اس کا یہی مطلب ہے اس اللہ کے ارشاد کا، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ یہ ایک حدیث ہے جو ہمارے سامنے آئی اور اس میں قبر کے حوالے سے قبر کے حالات کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو ایک محدود زندگی اس کو دی ہے، لامحدود زندگی نہیں ہے دنیا کی زندگی، تھوڑی زندگی ہے، 40-50 سال، 60 سال، کسی کی 10 سال، 15 سال، یعنی ایک مختصر مدت ہے یہاں پہ انسان کے رہنے کے لیے۔ لیکن انسان کو جب اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اسے کوئی طریقہ کار نہ بتایا جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، جس نے آ کے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں، اپنی اپنی اقوام کو، اپنی امتوں کو بتایا کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے بنیادی باتیں جو بتائی وہ سب کی مشترک تھی۔ اس میں توحید ہے، نبی کی رسالت کا اقرار کرنا اور اخروی زندگی پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اور ساری کائنات کے اندر پھیلی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور انسان کی روزی اللہ دینے والے ہیں۔ انسان کو زندگی اور موت، سارے انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا اور اس کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا، اس کی صفات کے تقاضوں پہ ایمان لانا، انبیاء نے ہمیں یہ سکھایا، یہ بتایا۔ اس طرح بھی انبیاء نے بتایا کہ جو نبی اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور آخر نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آ کے نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مکمل فرما دیا اور ختم فرما دیا، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بارے میں وضاحت فرما دی کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو جس دور میں جو نبی تشریف لائے تھے اس دور میں اس دور کے انسانوں پر لازم تھا کہ ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا کے ان کو تسلیم کرتے۔ اور تیسری جو بنیادی بات سمجھائی تھی وہ تھی کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس زندگی سے انسان نے ایک دن چلے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اب اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ ایک قبر کا مرحلہ ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور ایک آخرت پھر اس کے بعد جو ہے عالم محشر کا مرحلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے اور وہاں حساب کتاب ہونا ہے دنیا کی زندگی کے حوالے سے، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کا مرحلہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر کی زندگی کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پہ
اللہ کی طرف سے سوال ہوں گے۔ احادیث میں اس کی ساری تفصیلات آتی ہیں کہ جی جب مردے کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی تھے، ان کی میت کے دفن کے لیے قبرستان میں تشریف لے گئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ابھی قبر تیار نہیں تھی، آپ وہاں تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم بھی وہاں بیٹھ کے آپ کے آس پاس میں ادب کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زندگی کو روشن ڈالے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، صاحب قبر کے پاس، اس سے 3 سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا، من نبیو کا، کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی آپ کو بھیجی تھی جن کو نبی کہا جاتا ہے، نبی کون تھا۔ تو یہ سوالات ہوتے ہیں قبر کی زندگی میں۔ دنیا کے اندر ہم ایک امتحان دیتے ہیں، ہم اس امتحان کی تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں سلیبس دے دیا جاتا ہے، ایک نصاب دے دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے، آپ نے اس کتاب سے اس مضمون کی تیاری کرنی ہے اور آپ کا 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد پیپر ہونا ہے۔ آپ اس کو رٹا لگاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سے سوال امتحان میں آنے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ہمیں آخرت کی امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا، اور سوال بھی پہلے ہی بتا دیے، سوال فکس کر دیے کہ یہ سوال ہونے ہیں قبر کی زندگی میں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ اب اس کتاب کو رٹا لگاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کتاب کے پیپر کے پاس ہوں گے، آگے جا کے ہمیں اس کے نتیجے میں کوئی اچھی چیز مل جائے گی، کوئی رزلٹ اچھا آئے گا، ملازمت مل جائے گی، اگلی کلاس میں چلے جائیں گے۔ تو قبر کی زندگی جس کے سوال بھی بتا دیے گئے، فکس کر کے متعین پیپر آؤٹ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم اس قبر کی زندگی کے سوالوں کے جوابات کی تیاری نہیں کرتے۔ ایک تو ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، ہم دین کو، اسلام کو بطور دین کے مانتے ہیں۔ اب اس ماننے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں ہم غافل ہیں۔ جب تک وہ تقاضے ہم پورے نہیں کریں گے، یعنی تقاضے پورے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اس کے مطابق نہیں ہوگی، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہماری زندگی نہیں ہوگی، اللہ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی مان کے ان کی اطاعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزرے گی، تو پھر جو ہے جب ہم نے دین اسلام کو مان لیا تو پھر اس دین کی تمام تعلیمات کو اپنی زندگی میں جب تک ہم نہیں لائیں گے، وہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ جب تک بنیادی عقائد کو مان کے ان کے مطابق ہم اپنی عملی زندگی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک قبر میں جا کے ان سوالات کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ پھر قبر کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 حالات بیان فرمائے ہیں کہ جو ان سوالات کے جوابات دے لیتا ہے، بتاتا ہے کہ جی اللہ میرا رب ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، اور جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کے لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ان سوالات کے جوابات وہ نہیں دے سکتا اور وہاں پہ وہ اظہار افسوس کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دو، اور فرشتے عذاب والے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو بندہ قبر کے اندر ان سوالات کے جوابات دے لیتا ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی بات ہے اللہ کے فرمان کا، کہ اللہ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتے ہیں ایمان والوں کو ایک محکم اور پکی بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی ذات پہ پکا یقین ہوا، پھر انسان کے اندر سے ماں سوا کے خوف سارے نکل جاتے ہیں، تو وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کے سامنے جتنی بھی اللہ کے سوا طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ اس کو اللہ کے احکامات سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان تمام کو وہ ٹھکرا دیتا ہے، اللہ اس کو ثابت قدم فرما دیتے ہیں۔ یہی بات ہے اللہ کے اس فرمان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر بھی ثابت قدم فرماتے ہیں اور پھر وہ ان سوالات کا جواب بآسانی دے دیتا ہے۔ اللہ میں سمجھ نصیب کرنا اور عمل کرنا۔